اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج آپ کے لیے جو میں بیان لے کر آیا ہوں اس کا عنوان ہے حضرت صالح علیہ السلام کا بیان۔ قرآن مجید میں اللہ نے جیسے کہ ارشاد فرمایا، اور سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، انہوں نے کہا اے قوم، بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ سمود در حقیقت ایک جماعت صاحب مال کی تھی، اور وہ بکریوں اور اونٹوں سے آسودہ حال تھے۔ جب قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے غارت کیا تو اس کے بعد قوم سمود نے ان کے شکستہ مکانوں پر قبضہ کر لیا اور ان کو از سر نو تعمیر کیا، اور یہ قوم بھی کثرت مال اور کثرت اولاد سے گمراہ ہوئی، اور اپنے دولت کے غرور پر نازاں رہتے تھے، اور بتوں کی عبادت میں مصروف رہتے، اور ظلم و فساد کثرت سے کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو دعوت اللہ دی، اور اسی قوم سے کہا اے قوم، اقرار کرو کہ خدا ایک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ منکروں نے کہا تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ہود کی قوم کو اللہ نے بسبب بے ایمانی اور بت پرستی کے ہلاک کیا، اور مجھے ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ قوم سمود کے سردار بولے اے صالح، اگر تم اللہ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو تو ہم کو کچھ معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تم بتاؤ کیا معجزہ دکھاؤں؟ یہ بات سن کر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے تم یہ معجزہ دکھاؤ کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکلے اور اسی وقت وہ بچہ جنے اور وہ دودھ بھی دے، تب ہم جانیں گے کہ تم رسول خدا برحق ہو۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا اے صالح، تم ان سے اقرار کر لو اور ان سے کہو کہ بغیر حکم خدا کے وہ اونٹنی کو نہ ماریں اور سوائے دودھ کے اس سے کچھ نہ کھائیں، کیونکہ ان پر کوئی چیز اس کی حلال نہیں۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سب سے اقرار لیا، اور اس اقرار کے بعد حق تعالیٰ کا حکم ہوا اے صالح، تم دعا کرو اور میری قدرت کے نظارے دیکھو کہ میں نے تجھ سے 4000 برس پہلے ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر پیدا کر رکھی ہے تاکہ تیرا معجزہ ظاہر ہو اور تیری پیغمبری کی دلیل مضبوط ہو۔ پس حضرت صالح علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں دعا کی اور تمام مومنین نے آمین کہی۔ اتنے میں ایک عجیب آواز اس پتھر سے نکلی، معاً ایک اونٹنی نہایت خوبصورت اس پتھر کے نیچے سے نکل آئی، اور وہ اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ اس جہان سارے میں اس جیسی کوئی نہ تھی۔ اور بعد ایک لمحے کے اس نے ایک بچہ دیا، اس کے پاس تازہ گھاس بھی تھی جو اونٹنی نے کھائی، اور خدا کے حکم سے فوراً ایک چشمہ اور ایک چراگاہ پیدا ہوئی، اور اونٹنی اس میں چرنے لگی۔ اور اس قوم میں 7 قبیلے تھے، اور 7 قبیلے اس چشمے سے پانی پیتے تھے، اور پانی کچھ کم نہ ہوتا تھا۔ ساربان اس اونٹنی کو اس چشمے پر لے گئے، اونٹنی نے چشمے کا سب پانی پی لیا۔ پھر اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا تم لوگ اس کا دودھ پیو۔ پس 7 قبیلے اس سے دودھ دوہ کر گھڑے اور مشکیں بھر بھر کر اپنے گھر میں لے جاتے۔ اللہ نے صالح علیہ السلام کو فرمایا اپنی قوم سے کہہ دو کہ اس چشمے کا ایک روز اونٹنی کا ہے جس روز دودھ دوہا جائے، اور ایک دن ان کا ہے جس دن وہ دودھ نہ دوئیں۔ قرآن مجید میں جیسے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اور کہا یہ اونٹنی ہے، اس کو پانی پینے کی ایک دن باری ہے، تمہاری باری دوسرے دن مقرر کی ہے، اور اس اونٹنی کو کسی طرح سے چھیڑنا مت، ورنہ تم کو ایک بڑے دن کی آفت گھیر لے گی۔ فائدہ: اللہ کی قدرت سے اونٹنی پتھر سے پیدا ہو کر حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے چرتی پھرتی تھی، اور جس جنگل میں وہ اونٹنی چرنے جاتی تو اس جنگل کے سب مویشی بھاگ کر کنارے پہنچ جاتے، اور جس تالاب سے وہ پانی پیتی سب مویشی وہاں سے بھاگ جاتے، اور مویشی وغیرہ پیاسے رہ جاتے۔ تب ایک مشورہ کیا اور یہ بات طے پائی کہ ایک دن اونٹنی پانی پر جائے گی اور دوسرے دن ان لوگوں کے مویشی جائیں گے۔ اور خلاصے تفسیر سے لکھا ہے کہ اس کے بعد حضرت صالح نے قوم سمود کے سرداروں سے کہا خبردار، یہ اونٹنی ہے اللہ کی، اس کو کبھی مت چھیڑنا اور اس کو کوئی تکلیف مت دینا،
ورنہ اس کی پاداش میں خداوند کریم تم پر سخت عذاب بھیجے گا۔ یہ بات حضرت صالح علیہ السلام کی سن کر وہ لوگ اس اونٹنی کو پیار کرتے اور بہت ہی حفاظت کرتے تھے۔ اس کے دودھ سے مکھن اور گھی جمع کر کے شہروں میں لے جا کر بیچتے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے۔ اسی وجہ سے وہ سب لوگ مالدار ہوئے، اور اسی صورت میں تقریباً 400 برس گزر گئے۔ ایک روز حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اس مہینے کے اندر جس گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اس سے ساری قوم ہلاک ہوگی۔ اتفاقاً ان حاضر شدہ لوگوں کی بیویاں سب کی سب حاملہ تھیں۔ مرضی الہی سے اس مہینے جنی تو 9 عورتوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا، اور ایک عورت نے بسبب اس کے کہ کوئی فرزند اس کا نہ تھا اس لیے اس نے بچے کو نہ مارا اور زندہ رکھا، اس کا نام کدار رکھا۔ جب وہ لڑکا بالغ ہوا شہزور نکلا، وہ 9 عورتیں جنہوں نے اپنے فرزندوں کو مارا تھا پشیمان ہوئیں اور کہنے لگیں کہ صالح کی بات جھوٹی تھی۔ اس سبب سے ایمان ان لوگوں کا حضرت صالح علیہ السلام سے اور ان کی اونٹنی سے ہٹ گیا۔ اور ایک روز کدار اور ایک شخص کے نام اس کا مصدع تھا، اس کے ساتھ مل کر ہر قبیلے سے ایک شخص نے باہم اتفاق کیا اور خوب شراب پی کر اونٹنی کو مار ڈالنے کی صلاح کی، اور یہ کہا کہ یہ پانی پینے کے لیے جب کنویں کے کنارے پر جائے تو ہم اس وقت اسی کو مار ڈالیں گے، جیسے کہ قرآن میں حکم ہے۔ اور تھے اس شہر میں 9 شخص خرابی کرتے، ملک میں سنوارتے نہیں۔ دوسرے روز اونٹنی نے پانی پینے کے لیے سر جھکایا، اور کدار بن صالف مردود نے آ کر اس کی گردن پر تیر مار کر زخمی کیا۔ اونٹنی نے ان سب پر حملہ کیا تو سب بھاگ گئے، اور مصدع بن دہر ملعون نے پیچھے سے آ کر اس کے پاؤں میں تلوار ماری اور اونٹنی گر پڑی۔ اس کے بعد تمام ملعونوں نے مل کر اس کو جان سے مار ڈالا، اور وہ اونٹنی کے بچے اپنی ماں کا یہ حال دے کر بھاگا۔ سب مردودوں نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ اس کو پکڑ نہ سکے، اور بچہ اس پتھر میں چلا گیا جس پتھر سے اس کی ماں آئی تھی۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قوم صالح علیہ السلام کی اگر شراب نہ پیتی تو ہرگز اونٹنی کو نہ مارتی، اور یہ گناہ کبیرہ محض شراب پینے کی وجہ سے ہوا۔ اور ایک اور حدیث میں آیا ہے، یعنی شراب تمام برائیوں کی ماں ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک عورت بدکار کے گھر میں گائے، اونٹ، بکری وغیرہ بہت تھے، اور چارے اور پانی وغیرہ کی تکلیف سے اپنے یار کو سکھایا کہ جاؤ اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالو۔ چنانچہ اس نے ویسا ہی کیا، اور اسی وقت کے 3 دن بعد ان پر دردناک عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خبر دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ اپنی قوم سے کہہ دو، ترجمہ، پھر اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ تب کہا فائدہ اٹھاؤ اپنے گھر میں 3 دن، اور یہ وعدہ جھوٹا ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کافروں سے کہا حیات تمہاری 3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ حیران ہو کر بولے اس کی کیا علامت ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا پہلے روز رنگ روپ تمہارا سرخ ہوگا، دوسرے روز زرد ہو جائے گا، اور تیسرے روز سیاہ ہو جائے گا۔ جب 3 دن کے بعد یہ علامت مذکورہ ظاہر ہوئی تو جن لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا وہ مردود سب کے سب حضرت صالح علیہ السلام کی گھر آئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالیں۔ تب اس وقت ان پر غضب الہی نازل ہوا، اور جبریل علیہ السلام نے آ کر ان کے گھروں کی تمام دیواریں ہلا دی، اور وہ تمام کافر اپنے اپنے مکانوں سے نکل بھاگے۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری کہ ایک ہی آواز سے سب کے سب خاک میں مل گئے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ ان 7 قبیلوں نے حضرت صالح سے پوچھا کس طرح ہم لوگ ہلاک ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ایک ہی آواز سے، حضرت جبریل علیہ السلام کی، اور تم سب خاک میں مل جاؤ گے۔ یہ سن کر اسی وقت اس قوم نے ایک کنواں بہت بڑا کھودا اور بیوی بچوں کو اس میں رکھا، اور ان کے کانوں کے واسطے روئی کافی تعداد میں دے دی، اور اس روئی کو ان کے سروں پر بھی اچھی طرح رکھ دیا تاکہ آواز کانوں تک نہ پہنچے، کیونکہ جب آواز کانوں تک نہ آئے گی تو عذاب ٹل جائے گا۔ یہ تدبیر کر کے خود بھی اس کے اندر جا رہے۔ بعد میں اسی فرشتے نے وہاں جا کر ایک ہی آواز سے 7 قبیلوں کو فنار والسکر کیا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگھاڑ، پھر رہ گئے جیسے روئی دھنی ہو گئی گالے کی مانند، اور کچھ بھی نام و نشان ان کا زمین پر باقی نہ رہا۔ بعد میں صالح علیہ السلام ملک شام چلے گئے، جس کو آج کل شہرستان عوج کہتے ہیں۔ وہاں جا کر سکونت اختیار کی،
بعد کافی مدت کے انتقال فرمایا اور جامع مسجد کے داہنی طرف مدفون ہوئے۔ ان کے ہمراہ تمام مومنین بھی وہیں جا کر بسے اور وہیں سب مدفون ہوئے۔